یادگار سفر کی پراسرار حقیقت۔ ایک خاندان جو کئی سالوں سے ایک دوسرے سے نہیں ملے تھے، ایک یادگار سفر کا ارادہ کیا۔ ان کا مقصد پاکستان کے شمالی علاقوں کا سفر تھا، جہاں ایک قدیم اور سنسان گاؤں تھا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہاں پراسرار واقعات پیش آتے ہیں، لیکن کوئی بھی ان واقعات کو حقیقت نہیں مانتا تھا۔ خاندان کے افراد خوشی خوشی اس گاؤں پہنچے، لیکن جیسے ہی وہ گاؤں کے قریب پہنچے، ایک غمگین اور خوفناک فضا نے انہیں گھیر لیا۔ سڑکیں سنسان گھنے درختوں سے ڈھکی ہوئی تھی اور ایک خوفناک خاموشی ہر طرف چھائی ہوئی تھی۔ گاؤں کے وسط میں ایک پرانا درخت تھا جس کے نیچے ایک بھاری پتھر تھا۔ گاؤں کے بزرگوں نے انہیں خبردار کیا کہ وہ اس پتھر کے قریب نہ جائیں، مگر سارا، جو ہمیشہ ہی سب کچھ مذاق سمجھتی تھی، اس نے اس انتباہ کو بھی نظر انداز کر دیا۔ سارا ہنستے ہوئے، یہ سب کچھ صرف کہانیاں ہیں، ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت؟ اس کی بڑی بہن نادیہ، جو ہمیشہ ہی سارا کی حفاظت کرتی تھی، اس نے سارا کو روکتے ہوئے کہا، سارا، یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگتا۔ گاؤں والے کہتے ہیں اس درخت میں کچھ ہے جو انسانوں کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ سارا ہنستے ہوئے، یہ سب کچھ افسانے ہیں، ہمیں یہاں خوشی سے آئے ہیں تو کیوں نہ ہم اس کو انجوائے کریں۔ سارا درخت کے نیچے پہنچ گئی اور پتھر کو ہٹانے کی کوشش کی۔ جیسے ہی اس نے پتھر کو ہلایا، ایک زوردار گونج ہوا میں گونجی اور درخت کی جڑوں سے ایک سرخ دھواں اٹھنا شروع ہو گیا۔ سارا کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ سارا حیرانی سے، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ایوب، سارا کے والد، سارا فوراً پیچھے ہٹو، کچھ صحیح نہیں ہو رہا۔ سارا کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے کسی غیر مرئی طاقت نے اسے جکڑ لیا ہو۔ اچانک دھواں سارا کے جسم میں جذب ہو گیا اور اس نے ایک وحشت ناک چیخ ماری۔ اس کے بعد سارا غائب ہو گئی۔ نادیہ رونے کی قریب، سارا، سارا تم کہاں ہو؟ ایوب غصے سے، ہمیں اسے ڈھونڈنا ہوگا ابھی، فوراً۔ خاندان کے باقی افراد نے پورے گاؤں میں سارا کو تلاش کیا، مگر اس کا کہیں بھی پتہ نہیں چلا۔ جب وہ گاؤں کے مرکزی میدان میں واپس آئے تو انہیں ایک اور لڑکی ملی جو سارا سے مشابہت رکھتی تھی، اور وہ درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی، ہنستی ہوئی، جنون سے کہتی ہے، تم لوگ کب سمجھو گے؟ میں ہمیشہ یہاں ہوں، درخت کی گہرائی میں۔ ایوب رونے کے قریب، یہ تم ہو سارا؟ لڑکی درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، سارا؟ نہیں، اب میں سارا نہیں ہوں، میں درخت کی روح ہوں۔ نادیہ پریشانی میں، یہ تم کیا کہہ رہی ہو سارا؟ سارا، تم کہاں ہو؟ لڑکی، سارا تمہارے ساتھ تھی، اب وہ یہاں ہے، درخت کے اندر، اس کے جسم اور روح دونوں دفن ہو چکے ہیں۔ بزرگ جو گاؤں کے ایک طرف کھڑے اور سب کچھ دیکھ رہے تھے، یہ درخت ایک قدیم روح کا مسکن ہے جو اپنی قربانیوں کو ہمیشہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ جو بھی اس درخت کے قریب آتا ہے وہ اس کی طاقت کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس کا جسم اور روح ہمیشہ کے لیے اس کا حصہ بن جاتی ہے۔ ایوب غصے میں، ہمیں سارا کو واپس لانا ہوگا، کہاں ہے وہ اب؟ بزرگ، نہیں، وہ واپس نہیں آ سکتی، اس کا جسم اور روح اس درخت میں قید ہو چکی ہیں، اب تم بھی اس درخت کی گرفت سے بچ نہیں پاؤ گے، یہاں سے جانا ممکن نہیں۔ نادیہ آہستہ سے، کیا ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اسے واپس نہیں لا سکتے؟ بزرگ، یہ درخت زندگی اور موت کے درمیان کا دروازہ ہے، جو بھی یہاں آتا ہے وہ اس کی گرفت میں آ جاتا ہے، سارا اب ہمیشہ کے لیے اس کا حصہ بن چکی ہے۔ خاندان ایک بار پھر سارا کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، مگر اب وہ صرف اس درخت کے نیچے گم ہو چکی تھی۔ گاؤں کے لوگ جو اس درخت کی لعنت سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے، اب ایک اور جان کی قربانی دے چکے تھے، اور سارا کی روح ہمیشہ کے لیے اس درخت میں قید ہو چکی تھی۔ گاؤں والے اب بھی جان چکے تھے کہ یہ درخت ایک خوفناک حقیقت ہے، جس کے بارے میں صرف افسانے میں نہیں بلکہ حقیقت چھپی ہوئی